کہ کئی پہلو ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، گزشتہ دنوں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، صرف مسلمان ہی نہیں سوشل میڈیا استعمال کر رہے، غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ناموں پر سوشل میڈیا کے پیجز بنائے ہوئے ہیں فیس بک پر، اور وہ اسلام کے رنگ میں جہالت کو پھیلا رہے ہیں۔ ایک پوسٹ گزشتہ دنوں کسی شخص نے کی اور اس پر لوگوں نے بڑی واہ واہ کر دی، حالانکہ اس میں واہ واہ والی بات کوئی نہیں تھی، اسلام دشمنی تھی۔ اس نے کہا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے محلے میں دیکھ لیں کسی بیوہ کو آٹے کی بوری کی ضرورت تو نہیں۔ اس نے پیغام یہ دیا کہ مسجد کو سیمنٹ کی بوری بعد میں دینا، محلے میں کسی تنگ دست کو آٹے کی بوری پہلے دو۔ تو بعض لوگوں نے اس کو بڑا شیئر کرنا شروع کر دیا، اس پر بڑی واہ واہ کر دی، ہو بڑی بات اس نے کر دی ہے، حالانکہ یہ اسلام دشمنی ہے۔ 15,000 کا موبائل لیتے ہوئے تجھے محلے کے وہ غریب نہیں یاد آئے، مسجد کو 100 روپیہ دیتے ہوئے غریب یاد آ گئے، گھر میں LCD لگواتے ہوئے تو تجھے غریب نہیں یاد آئے، اور مسجد کی خدمت کرتے ہوئے موازنہ شروع کر دیا غریبوں کے ساتھ، حالانکہ مسجد ہی تو فکر پیدا کرتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو۔ 20 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہوئے غریب نہیں، بے روزگار نہیں یاد آئے، تو کہتا میں اس وقت تک 20 لاکھ کی گاڑی نہیں لوں گا جب تک میرے محلے میں کوئی ایک بھی بے روزگار ہے، اس وقت تو غریب نہیں یاد آئے۔ اور مسجد کو 100 روپیہ دیتے ہوئے تو کہتا ہے مسجد کو نہ دو اور غریب کو دو۔ یہ اسلام دشمنی ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ممبر مبارک پہ بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ پر 100 روپیہ خرچ کریں، اس 100 روپے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب مسجد میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر مل جائے گا۔ کسی اور جگہ 100 روپیہ خرچ کرنے سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب مسجد میں 1 روپیہ خرچ کرنے پہ ملے گا۔ فرق کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کسی اور جگہ خرچ کریں یا کوئی اپنا پیٹ بھرے گا، یا کوئی اپنا لباس خریدے گا، یا کوئی اپنے گھر کی تعمیر میں خرچ کر دے گا، پر جو پیسہ آپ نے مسجد کو دیا ہے، اسلامی درس گاہ کو دیا ہے، اس پیسے سے دین مضبوط ہوگا، اس پیسے سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ اور جب کوئی شخص اپنا مال اسلام کی تقویت کے لیے خرچ کرتا ہے، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنے مزارات میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ نبی آئے کس لیے ہیں؟ نبی آئے ہیں دین قائم کرنے کے لیے۔ جب کوئی اپنا مال دین کی بقا کے لیے، دین کی تقویت کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں اپنے مزار مبارک میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سارے نبی دعا کرتے ہیں، جو کہ سارے نبی آئے کس لیے تھے؟ دین کو قائم کرنے۔ اور تمام نبیوں کا پیغام کامل شکل میں حضور نے دنیا تک پہنچایا، حضور خاتم النبیین۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں، عمل کہیں جا رہا ہے۔ جب حضور کے سامنے عمل پیش ہو، میرے اس امتی نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، حضور کا دل کتنا خوش ہوگا۔ یہ دین کس کا ہے؟ کسی مدرسے میں آپ طلباء کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں فلاں محتمم کے یہ مہمان ہیں، یہ مہمان رسول اللہ کے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں پیسے خرچ کیے۔ آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ الاسلام
زندہ باد، اسلام زندہ باد تو ہم سارے زندہ باد، الاسلام الاسلام۔ لاہور کی بادشاہی مسجد جس نے بنوائی تھی وہ اورنگزیب عالمگیر تو اورنگ آباد میں قبر میں سویا ہوا ہے، پر جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اورنگزیب کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا یا نہیں پہنچتا رہے گا؟ دلی کی شاہی مسجد جس نے بنوائی شاہ جہان، وہ تو آگرے میں اپنے مزار میں تاج محل میں لیٹا ہوا ہے، لیکن جب تک اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی مسجد بنوانے والے کو بھی ثواب۔ مال کسی ایسی جگہ خرچ کر کے جائیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں نیکی کا سلسلہ جاری رہے، نیکی کا فروغ جاری رہے۔ کوئی مال خرچ کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کوئی مال خرچ کرتا ہے قیمتی لباس پہننے کے لیے، کوئی مال خرچ کرتا ہے اپنی واہ واہ کے لیے، عزت کے لیے، کوئی مال خرچ کرتا ہے معاشرے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، پر وہ کتنا خوش نصیب ہے جو مال خرچ کرے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، جو مال خرچ کرے دین کو تقویت دینے کے لیے، جو مال خرچ کرے اللہ کے رسول کا قلب مبارک خوش کرے۔